بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان مجاہدات نفس، نفس کے مجاہدات کے بیان میں۔ مجاہدات یہ مجاہدہ کی جمع ہے، اور مجاہدہ کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو نفس امارہ رکھا ہے، اس نفس امارہ کو آدمی کیسے کنٹرول میں رکھے، اس نفس امارہ کو پر آدمی کیسے غلبہ حاصل کرے۔ تو صاحب کتاب شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام میں کچھ ہتھیار ایسے ہیں اور کچھ آلہ ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اختیار اگر کیا جائے تو انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ نفس نہ تما کشت الا باسہ چیز، نفس نہ تما کشت، نفس کو نہیں مار سکتا ہے، نفس کو نہیں کچلا جا سکتا ہے، الا باسہ چیز، مگر تین چیزوں سے۔ کہنے کہ اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے تو تین ہتھیار ایسے ہیں کہ جس سے نفس کو مارا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے۔ نفس نہ تما کشت الا باسہ چیز، نفس کو نہیں کچلا جا سکتا ہے مگر صرف تین چیزوں سے۔ چوں بگویم یاد گیرش اے عزیز، اے عزیز میرے کہنوں کو یاد رکھ، یعنی غور سے میری بات سن اور اس کو یاد رکھ۔ تو تین چیزیں کیا کیا ہیں؟ ایک ہے خاموشی، اور دوسری چیز ہے بھوک، اور تیسری چیز ہے لوگوں سے خلوت اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا۔ خنجر خاموشی و شمشیر جوع، کہہ رہے خاموشی کے خنجر و شمشیر جوع، اور بھوک کی تلوار سے، نیزۂ تنہائی، تنہائی کے نیزے، و ترک ہجوع، اور نیند ترک کرنے سے۔ تو جیسے آدمی اگر اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے جائے، پہلے زمانے کے اندر چونکہ جنگ اور لڑائیاں یہ ہتھیاروں سے ہوتا تھا، عام طور پر تیر، تلوار، نیزہ، تو جو سپاہی ہوتا تھا وہ انہی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، یا تو تلوار اپنے ساتھ رکھے گا، یا تیر رکھے گا، یا نیزہ رکھے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کچھ ایسے ہتھیار ہیں جس سے انسان اپنے نفس کو مار سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو خاموشی کا خنجر ہے، یعنی اگر خاموش آدمی خاموش رہنے کی عادت ڈال لے تو نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی پر جو آفتیں آتی ہیں، آدمی جو مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے اپنی زبانی کی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات بول لیتا ہے کہ اس پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ اس کو اس کی شدت کا، اس کے بڑائی پن کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں بہت دور جا گرتا ہے۔ تو خاموشی ایک خنجر کی طرح ہے۔ اسی طرح جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو آدمی سے گناہ صادر ہوتا ہے، آدمی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب بھوکا رہے آدمی، پیٹ میں کچھ نہ ہو تو گناہ کا خیال بھی بہت کم آتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اگر آپ حکم کریں، اگر آپ کہیں تو میں یہ جو پہاڑ ہیں، پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں، آپ کے ساتھ چلیں، اس نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں، کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو دوسری چیز ہے بھوک، یہ انسان کے لیے نفس کے خلاف ایک تلوار کی طرح ہے۔ تیسری چیز ہے تنہائی، یعنی لوگوں سے دوری اختیار کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے جو انہی تین چیزوں کی تاکید کے لیے ہے کہ آدمی رات کو بیدار ہو، شب بیداری۔ تو خنجر خاموشی و شمشیر جو، خاموشی کے خنجر اور بھوک کی تلوار، نیزۂ تنہائی و ترک ہجوع، تنہائی کے نیزے اور نیند ترک کرنے سے، یعنی شب بیداری سے۔ ہر کے را نبود مرتب این صلاح، جو شخص ان ہتھیاروں کو ترتیب نہ دے۔ ہر کے را نبود مرتب این صلاح، جو شخص ان ہتھیاروں کو ترتیب نہ دے، یعنی عمل نہ کرے۔ ان سب چیزوں کو جو ہم نصیحت کر رہے ہیں آپ کو، خاموشی، بھوک اور شب بیداری، تنہائی، کہ نفس او ہرگز نیاید با اصلاح، اس کا نفس اصلاح پذیر کبھی نہ ہوگا، اس کی نفس کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔
تو جب اللہ والی خدمت میں کوئی سالک جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، باطنی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تو وہ خاص طور پر آج بھی انہی 3 چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، انہی 3 چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں. چونکہ دل بے یاد اللہت بود، تو یہ اللہ ہے اور تا ضمیر خطاب ہے تیرے کے معنی میں. چونکہ دل بے یاد اللہت بود، کیونکہ تیرا یاد الہی سے خالی دل ہوگا. دیو تو کہہ رہے ہیں جب کہ تیرا دل اللہ کے یاد سے خالی ہوگا، دیوے ملعون یارو و ہمراہت بود، تو ملعون نفس تیرا دوست و رفیق ہوگا. قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے تو اس وقت شیطان اس سے دور ہوتا ہے. نفس بھی ایک شیطان ہے اور ابلیس تو شیطان ہے ہی ہے. تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے رہنا چاہیے. اہل دنیا را چوں زر سیم آیدش، کہہ رہے ہیں اہل دنیا کے پاس زر سیم آیدش، چاندی اور سونا آنا چاہیے. لقمہ ہے چرب و شیریں بایدش، تیرے در شیریں لقمے ہونے چاہیے. ہر کے او در بندے سیم و زر بود، سونے اور چاندی کا جو شخص اسیر ہو، قیدی ہو، در عقوبت عاقبت مضطر بود، اس کی سزا میں آخر کار بے قرار اور پریشان ہونا ہے. تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ اہل دنیا یہ سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں، اور جو سونے چاندی سے محبت رکھے، دل میں اس کی محبت ہو جس کے دل میں، تو وہ اس کی زندگی سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوتی ہے. اس کی زندگی ویسے گزرتی ہے، پریشانی میں، بے قراری میں. اس کے برخلاف جس کی زندگی سادگی کے ساتھ گزرتی ہے، موٹا جھوٹا کھاتا ہے اور جو مل جاتا ہے اس کو پہنتا ہے، تو اس کی زندگی سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ گزرتی ہے. آنکھیں بہر آخرت کا رش بود، جس نے آخرت کے لیے کام اور معجزے کیے ہوں، از خدا تشریف بسیارش بود، اللہ تعالیٰ اس کا بے حد اعزاز فرمائے گی. تو یہ بہت سارے حدیث میں آیا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں کہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل کر لیا جائے. تو یہ ان کا اعزاز ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں مجاہدہ کیا تھا. مال دنیا خاک ساراں را دہند، دنیا کا مال حقیروں کو، آخرت پرہیزگاراں را دہند، اور اخروی نعمت پرہیزگاروں کو اللہ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میں ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا مال ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ازواج مطہرات سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے، اور آپ ایک حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کے پاس آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت نہیں دی گئی. اس طرح 3 مرتبہ جب آئے تو تیسری مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کی اجازت دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ عجیب حجرے کا ماحول ہے. کچھ حجرے کے اندر نہیں ہے، ایک مٹھی گیہوں جو ایک طرف رکھا ہوا تھا، اور آپ بوریے پہ آرام فرما رہے تھے، کھلا بدن تھا، اور اس بوریے کا نشان آپ کے بدن مبارک پر آ گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت دیکھ کر بہت تکلیف کا احساس ہوا، ان کو دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ جو خدا کے قرار بھی نہیں کرتے ہیں، خدا کے منکر ہیں، اور ان کو دنیا کے اندر ایسی عیش و عشرت بھری زندگی مل رہی ہے، اور ہم خدا کو ماننے والے، خدا پر ایمان لانے والے، اور آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں،
اور آپ ہم لوگ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو جب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تکیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ شدت جوش کی وجہ سے تکیے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ عمر ابھی تک تم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا داروں کے لیے ہے، یہ دنیا داروں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے آخرت میں جنت بنا رکھی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم میں نے بتایا، اور پوری حدیث آپ مشکوٰۃ شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسی بتانے کے لیے ہے کہ دنیا داروں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے نیک آدمیوں کے لیے جنت بنا رکھا ہے، آخرت کی زندگی ان کے لیے۔ ہست شیطان اے برادر دشمنت، اے بھائی تیرا دشمن شیطان ہے، غل آتش خواہد اندر گردنت، وہ تیری گردن میں آگ کا توق ڈالنا چاہتا ہے۔ غل کے معنی توق کے آتے ہیں، اور آگ کا توق ڈالنا چاہتا ہے یعنی جہنم کے اندر تجھے ڈھکیلنا چاہتا ہے۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی ہماری۔ مدبرے کو روب دنیا آورد، جو بد نصیب دنیا کے طلبگار میں لگا رہتا ہے، بہرا کہ از عالم عقبہ بود، اسے آخرت سے کیا حصہ ملے گا۔ تو جو آدمی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دیجیے، اللہ فرماتا ہے آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو بدنصیب دنیا کے طلب میں لگا رہے گا، اس کو دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے مل جائے گا، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ اے پسر با یاد حق مشغول باش، اے لڑکے یاد ربانی مشغول رہ، وز خلائق دور ہمچو غول باش، اور بھوت کی طرح مخلوق سے دوری اختیار کر۔ بھوت کی طرح مخلوق سے دوری اختیار کر، یعنی لوگ مشہور یہ نہیں کہ بھوت لوگ یہ جنگل کے اندر رہتے ہیں، یہ آبادی میں نہیں رہتے ہیں، یہ جنگل بیابان کے اندر رہتے ہیں۔ تو اگر تمہیں حقیقتاً اللہ رب العزت کا توجہ حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف کامل توجہ کرنی پڑے گی۔ اور کامل توجہ کیسے ہوگی؟ جب تم لوگوں سے دوری اختیار کر کے چلے جاؤ گے جنگل کے اندر، اور وہاں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کرو گے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں جتنے درویش لوگ ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، وہ اپنا زیادہ تر ٹھکانہ اور مسکن شہر کے باہر، لوگوں سے باہر ہو کر جنگل میں گزارتے تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تخلی بالعبادت اشتغال بالنگاہ سے بہتر ہے، یعنی آدمی بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لے اور جا کر صرف اللہ کرے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر زندگی ہے کہ آدمی آبادی کے اندر رہے، آپ نکاح کرے، شادی کرے، لوگ درمیان گھل مل کے رہے، اور ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچے اس کو سہے، اور لوگوں کو نیک راستے، نیکی اور بھلائی کا حکم کرتا رہے، یہ اس سے بہتر ہے۔